بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاؤں پر تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ بڑا گوشت استعمال کرنے سے آپ کو قبض ہو جاتی ہے۔ رات کو اسپغول کا چھلکا ایک گلاس دودھ میں شامل کر کے پی جائیں، پرانی سے پرانی قبض ختم ہو جائے گی۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم کبھی نہیں تھکتا۔ زیرہ شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ روزانہ 3 سے 4 کڑی پتہ چبانے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، بلکہ جن سے ہوتی ہے وہی زندگی میں خاص بن جاتے ہیں۔ معمولی چوٹ یا خون بہہ رہا ہو تو ٹھنڈے پانی یا برف کی ٹکور کریں۔ لہسن کا رس نمک کے ساتھ کھا لینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سر میں درد ہے تو پالک بالکل نہ کھائیں۔ 4 پھل ایسے ہیں جو بے انتہا قوت دیتے ہیں: لال سیب، جامن، مالٹا اور فالسے۔ جب تک اپنے آپ پر نہ گزرے تو دوسرے لوگوں کے احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ کسی بری عادت کی طاقت کا اندازہ تب معلوم ہوتا ہے جب اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہار منہ کنگھا کرو، بال گھنے ہو جائیں گے۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے، اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ پریشان کبھی نہ ہوا کرو۔ جب تمہارا دل گھبرائے تو کسی جگہ پر دل نہ لگے تو قرآن شریف پڑھ لیا کرو۔ نہار منہ خشک آلو بخارا چوس لیا کرو۔ 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا اور خون کی کمی چند دنوں میں پوری ہو جائے گی۔ بکری کے دودھ کی دھار کو زبان پر لگانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے دماغ کی کمزوری کو دور کرتے ہیں اور گھوڑے جیسی طاقت ملتی ہے۔ موٹاپے سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو چاولوں کا کم استعمال کریں۔ موٹاپے کو کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس، سفید زیرہ ملا کر پی لو۔ لوکی کا رس پینے سے دماغ کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف رہتی ہیں۔ جو کھانے کے فوری بعد سو جاتا ہے اس کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے جوان نظر آتا ہے۔ دانت کا کیڑا فوری طور پر ختم کرنے کے لیے لوکی کا رس دانتوں پر لگائیں۔ خواب کے اندر نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پیو، گردوں کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو تو تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ نظر اور دماغ کو تیز کرنا ہے تو اس کے لیے بادام کھا لیں۔ یہ بہت ہی عمل اور مجرب نسخہ ہے۔ اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو چاولوں کے بعد دودھ نہ پئیں۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھ لیا کرو، دماغ کی رگیں تیز ہو جائیں گی۔ جس نے صبح سویرے اٹھ کر شہد کو چاٹ لیا اس انسان کو کبھی کوئی بڑی بیماری نہیں ہو سکے گی۔ ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ہمیشہ صدقہ کرتے رہا کرو۔ 15 دن تک ایک پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں، انشاءاللہ لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہوگی۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف 121 بار یا وسیع پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ گھر میں برکت ہوگی۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے بدن چست اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ روٹی کو چبا کر کھائیں، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ صبح نہار منہ اٹھ کر 4 موسمیاں کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ سکون سے وہ رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ لہسن کو جلا کر رکھ لیں اور اس میں کوئی بھی تیل شامل کریں اور ناف میں ڈالیں۔ تمام بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ ہر مرض سے شفا کے لیے یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں۔ اگر رات کو سونے سے قبل 1 چمچ زیتون کا تیل پی لیا جائے تو شوگر سے نجات مل جائے گی۔ جن عورتوں کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے وہ بکری کے دودھ کی دہی بنا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگائیں۔
چہرہ صاف ہو جائے گا۔ معدے اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پیا کرو، اس سے معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ گھر میں بکریاں لے آؤ، ان کو کھانے پینے کا انتظام کرو، روزی آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کاٹ کر کھانے سے مائیگرین اور سر کا درد ختم ہو جاتا ہے اور یہ کھانسی سے بچاتا ہے۔ لونگ کا تیل کھانسی اور سانس کی نالی کی بیماریوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ زیادہ سوچنے سے موٹاپا جلدی گھیر لیتا ہے۔ کھانسی سے بچنا ہے تو بڑے گوشت سے پرہیز کرو، زیادہ سوچنے سے موٹاپا جلدی گھیر لیتا ہے۔ سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ کشمش، شہد اور کھجور، یہ تینوں قدرتی اجزاء ہیں جو صدیوں سے مختلف بیماریوں کے علاج اور صحت کے مسائل میں مدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ 3 چیزیں کھا لینے سے بندے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ کے ساتھ بادام کھا لیں، رات کو سوتے وقت زیرہ کھانا، سبز چائے کے ساتھ سونف کھانا۔ ناک میں تیل لگا کر سونے سے صبح آنکھ جلدی کھل جائے گی۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ پانی میں ناریل کا تیل اور نیم کے چند پتے جلا کر نہا لیں۔ بوڑھے بھی ہو جاؤ گے، جسم کے کسی حصے پر بھی خارش نہیں ہوگی۔ نہانے سے پہلے اس تیل کی مالش کیجیے۔ رات کو کلونجی کے چند دانے زبان کے نیچے رکھ کر سونے سے وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ جامن کی لکڑی لے کر اس کی گھر میں دھونی دینے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر پانی پینے سے کمزوری کا شکار ہو جاؤ گے۔ جن کو خشک کھانسی ہو، رات کو سوتے وقت دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پیے، خشک کھانسی دور ہو جائے گی۔ دانتوں کا کام آنتوں سے مت لو، یعنی کہ کھانا کھاتے وقت ہر نوالے کو کم از کم 33 بار ضرور چبا لیں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ تمہیں کوئی نعمت ملے تو وہ بھی آزمائش ہے کہ تم نے شکر کیا یا ناشکری کی۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت 1 مٹھی روزانہ کھاؤ اور 1 گھنٹے تک پانی نہ پیو۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگاؤ، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ کپڑوں کا رنگ خراب ہونے سے بچانا ہے تو ان کو الٹا کر کے سکھائیں۔ عورتیں صحت مند رہنا چاہتی ہیں تو ہاتھوں سے کپڑے دھونے کی عادت اپنائیں۔ شام کو زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ کبھی اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کے بولنے کا انتظار کریں۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈال دیں اور رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔ آنکھیں چمکدار، نظر تیز اور پلکیں لمبی ہوں گی۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت کو آباد کرو۔ گھر میں جوتا الٹا پڑا ہو تو گھر میں جنات بسیرا کرنے آ جاتے ہیں۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے کی جلد کے مسئلہ ختم کرنے کے لیے چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی پیا کریں، بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ زمین سے جب بھی اٹھو تو بغیر سہارے کے اٹھو۔ آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے، کسی کے بارے میں گمان رکھنا بھی ایک سعادت کی بات ہے جو رب کریم کسی کو عطا کرتا ہے۔ 8 گلاس پانی پینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے، چہرے کی رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم کر کے سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ اور جب تم زندگی میں مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرو۔ رب کریم تمام دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ اگر کھانسی سے شفا چاہتے ہو تو دودھ میں تھوڑی سی ہلدی شامل کر کے پی جائیں۔ سرسوں کے تیل میں کیسٹر آئل ملا کر بالوں میں لگانے سے
بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور بال جلدی لمبے ہوتے ہیں۔ چھوٹے پیاز کا رس، ایک بڑی الائچی توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھائیں، سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ کھجور پانی میں بھگو کر کھا لیں، اس کا استعمال جگر کو طاقت دیتا ہے۔ ایک گلاس پانی کے اندر سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر کے کسی بھی وقت پی لو، موٹاپا چند دنوں میں بھی نظر نہیں آئے گا۔ جسم میں سستی رہتی ہو تو فون کا کم استعمال کریں۔ جس گھر میں عورت کو دکھ ملتے ہیں، ایسا گھر بہت جلدی برباد ہو جاتا ہے۔ اگر کان اور گلے کی بیماری میں آپ مبتلا ہیں تو گرم پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ زیادہ پانی پیا کرو، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے اور عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کڑواہٹ کو دور کرتا ہے۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ تر ڈپریشن اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ زمین پر جب بھی بیٹھا کرو تو بغیر ٹیک کے بیٹھو، جسم کے مرکزی مسلز مضبوط ہوں گے۔ کچھ لوگ سوائے درد اور دکھ کے کچھ نہیں دیتے۔ درگزر کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ پوری زندگی توانا اور طاقتور اور خوشحال رہنا چاہتے ہو تو یہ کام ضرور کریں۔ روزانہ ایک دیسی لہسن کا جوا ضرور کھائیں۔ اگر جسم میں خون کم ہو اور بلغم زیادہ ہو تو شلجم اور گنے کا رس پی لیا کرو۔ ناظرین، آپ اپنی جانب سے ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، باقی اپنے رب پر چھوڑ دو۔ ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پیو، پورا جسم گورا رہے گا۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ مکئی کھانے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ہر صبح خالی پیٹ سیب کھانے سے درد شقیقہ سے آرام ملتا ہے۔ ہلدی میں دودھ ملا کر پینے سے جسم کا درد ختم ہوتا ہے۔ خوشی ایک ایسی شے ہے جو انسان کے پاس نہ بھی ہو تو دوسروں کو دے سکتا ہے۔ معاشرے کی ایک تباہ کن سوچ ہے کہ میں درست ہوں، باقی سب غلط ہیں۔ اللہ کریم کی حکمتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی ضدی نہیں ہوا کرتے۔ ناشتے کے وقت ایک سیب کا استعمال کریں۔ دن میں 12 گلاس پانی کے ضرور پیا کریں۔ رب کریم کی ذات ادھورے قصے بھی مکمل کر دیتی ہیں۔ انسان کتنے ارادے باندھ لے تو وہ اس کے کن کا محتاج ہے۔ جب انسان کا اللہ کریم سے تعلق مضبوط ہو جائے تب انسان کا دل کمزور نہیں ہوتا۔ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور گھر والوں کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ انار جسم میں کمزوری کو دور کرتا ہے۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ چقندر کا رس پئیں، رنگ کالا نہیں پڑے گا۔ شام کو کھجور کھاؤ، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت ہی کم بیمار ہوتا ہے۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے عقل کم ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جس گھر میں خوش اخلاقی عورت رہتی ہے وہاں پر غمی اور غربت دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ چقندر جسم کی چکنائی کو دور بھگاتا ہے، خون کے جراثیم کو صاف کرتا ہے، جلد کو جوان رکھتا ہے۔ جس کو اپنا رنگ صاف کرنا ہے اور کمزوری کو دور کرنا ہے تو وہ 2 کھجوریں کھایا کرے۔ رات کو سوتے وقت چہرہ دھو کر نہ سونے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ جب چکر آنے لگے تو چھوٹی الائچی والا پانی استعمال کریں۔ ٹھنڈا پانی دل کی رگوں کو جوڑ دیتا ہے۔ دھندلا نظر آتا ہے تو بادام کا استعمال کریں۔ پستہ کولیسٹرول کی مقدار کو کم کر دیتا ہے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے دوزخ میں نہیں جائے گا بلکہ اپنے گناہوں پر مطمئن رہنے اور رب کریم سے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا۔ جو انسان صبر کی چادر کو اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پاتا ہے۔ نہار منہ لہسن نگل جاؤ، خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ ٹھنڈا پانی پینے سے جسم کی رگیں بند ہو جاتی ہیں جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتی ہیں۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں لازمی کھایا کرو۔ بند گوبھی کے پتے، شہد اور لیموں۔ آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا لیں، نظر بھی تیز ہو جائے گی۔
کچے ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے نہایت ہی مضبوط ہوں گے۔ کالا زیرہ تیل میں مکس کر کے اپنے جسم پر مالش کریں، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ سر میں درد ہو تو الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ باتوں کو سننا ہو سہنا، ورنہ ہر انسان اپنے آپ میں بادشاہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے تمہیں برا گمان رکھ کر چھوڑ دیا، ان کو اب بھی نیک نیتی کے ساتھ چھوڑ دو۔ نوٹوں کے اندر انتہائی خطرناک اور پھیلنے والی بیماریوں کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ نوٹوں کی وجہ سے ہیپاٹائٹس پھیلنے کا خدشہ ہے۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار ضرور کھاؤ، بوڑھا انسان بھی جوان ہو جائے گا۔ دو وجہ سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، کوئی بہت خاص انسان کی زندگی میں آ جائے یا کوئی بہت ہی خاص اس کی زندگی سے چلا جائے۔ بہترین دن حاصل کرنے کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر کسی کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو وہ دودھ میں کھجوریں ملا کر پی لیا کریں، جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ کھجوریں بھی کھا لیا کریں۔ دیسی انڈے دل و دماغ کو قوت دیتے ہیں۔ نہار منہ زیرے کے استعمال سے گردے صاف ہو جائیں گے۔ 3 کام جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ 1 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، اور کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالنا۔ کھانے کے بعد دار چینی یا پودینے کے پتے چبائیں تو منہ سے بدبو نہیں آئے گی، اور یہ کھانے کو بھی ہضم کرتا ہے، بھوک کو کم کرتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچیں ڈال کر چاٹ لیا کرو۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے اس کا چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ نبھانے کی چاہت دونوں رشتے میں ہو تو جان لو کہ کوئی بھی رشتہ ناکام نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھو، جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے یا اس کا برا سوچ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کے اندر اس کی سزا بھی بھگت رہا ہوتا ہے، بس ہم کو خبر نہیں ہوتی۔ کبھی اپنے نصیب کی شکایت نہ کرنا، تم ابھی اتنے سمجھدار نہیں ہوئے کہ رب کے فیصلے کو جان سکو۔ دماغ کمزور ہو یا بھولنے کی بیماری ہو تو بادام کا پاؤڈر، کشمش اور کالی مرچیں برابر وزن میں لیں۔ رات کو سونے سے پہلے اور نہار منہ 1 چمچ کھائیں، دماغ کی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ جگر کو صاف رکھنے کے لیے لیمو ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ لیمو کو پانی کے ساتھ ملا کر پینے سے جگر خون بناتا ہے۔ 3 کالی مرچیں نہار منہ 1 گلاس ہمراہ پانی کے چبا لیں، نگاہ تیز ہوگی۔ کبھی بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر سویا مت کرو، اس سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ رات کو ماتھے پر تیل لگا کر سونے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ کھجور کھانے سے جسم میں زہریلے مادے دور ہو جاتے ہیں اور آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے اور راز قلب سے نجات ملتی ہے۔ ان سے نفسیاتی مریض بھی ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ سالن کے اندر سرکہ یا لیمو ڈال کر کھا لیں، ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ نہانے کے دوران پیشاب آئے تو یہ مثانہ اور معدے کی گرمی کی علامت ہے۔ بھنے ہوئے چنے استعمال کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ چہرے پر پھنسیاں ہوں تو برف کا ٹکڑا ملیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو طاقت پیدا کرتی ہیں، جو مردوں کو ضرور کھانی چاہیے: شلجم، پالک اور ادرک۔ تکیے کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے آپ کے بال مضبوط ہوں گے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی میں پھٹکڑی ملا کر لگائیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ آنسو روکنے سے بلڈ پریشر، سر کا درد اور غصے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے آپ کا پیٹ صاف رہے گا۔ رات کی بچی ہوئی روٹی پھینکنے کے بجائے اگلے دن کھائیں۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے سے بہت سی بیماریاں کنٹرول ہو سکتی ہیں۔ پودینے کا استعمال معدے کے تمام امراض کو دور کرتا ہے۔ پھول گوبھی بلغم کو خارج کرتی ہے اور مسوڑھوں کے لیے مفید سبزی ہے۔ گھر میں کچھ بھی بنائیں، بانس کی جڑ کا سفونف آسانی سے پنسار کی دکان سے مل جائے گا۔ 1 یا 2 چٹکی اپنے سالن میں ڈال کر کھا لیں، اس سے آپ کا چھوٹا قد بھی بڑھنے لگ جائے گا۔ پودینے کا استعمال معدے کے تمام امراض کو دور کرتا ہے۔ بھوک کی کمی اور قوت ہاضمہ کو بڑھانے کے لیے املی کی چٹنی بنا کر استعمال کریں۔
زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرکندی کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا پیٹ خراب رہے گا تو ہم کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا ہو یا چکر آتا ہو یا سر کی خشکی ہو یا پھر دماغ کی کمزوری ہو، بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں سرسوں کا تیل لگا لیں۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو تو وہ گڑ والا شربت بنا کر پیا کریں، بواسیر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ شہد کے استعمال سے ہاضمے کے مسائل جیسا کہ گیس اور قبض میں آرام ملتا ہے۔ معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو 1 گلاس دودھ میں کھجوریں ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے۔ ادرک، ہلدی اور شہد کا مرکب بنا کر روزانہ پی لیں، یہ کھانسی کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔